یہ بھی سو گئی، مرد بھی سو گیا۔ مرد نے رات کو خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، نام اعمال تل رہے ہیں، اس کا بھی نام اعمال تلا، نیکیاں تھوڑی ہو گئی، گناہ زیادہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ کہتا ہے کہ میں چیخنے لگا، چلانے لگا، خواب کے اندر خواب بیان کر رہا ہے، میں چیخنے چلانے لگا، لہذا مجھے گھسیٹ کر فرشتے جہنم کے دروازے پہ لے گئے۔ جب جہنم کے دروازے پر پہنچا، سامنے میری ایک بیٹی یوں ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا بات ہے؟ بیٹی کہنے لگی یہ میرا ابا ہے، میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ بیٹی جہنم میں جانے سے آڑ بن گئی، لہذا فرشتوں نے گھسیٹ کر دوسرے دروازے پہ لے گئے۔ وہاں دوسری بیٹی کھڑی ہے، وہ بھی کہنے لگی میرے ابا کو جہنم میں لے کر کے نہ جاؤ۔ تیسرے دروازے پر لے جایا گیا، وہاں تیسری بیٹی کھڑی ہے، جہنم سے رکاوٹ بن گئی۔ چوتھے پانچویں چھٹے دروازے پہ لے جایا گیا، وہاں بھی بیٹی کھڑی ہے، وہاں سے بھی بچ گیا۔ بالآخر اب فرشتے گھسیٹ کر ساتویں دروازے پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ اب یہ دل میں بڑا رو رہا ہے، اس کی چیخ نکل گئی۔ 6 بیٹیاں تھیں، 6 جہنم کے دروازوں سے بچ گیا، اب 7ویں بیٹی بھی کوئی نہیں، 7ویں دروازے سے مجھے کون بچائے گا؟ جو ہی اس کی چیخ نکلی، اس کی آنکھ کھل گئی، ہوش میں آیا، کہنے لگا مولا تیرا شکر ہے یہ خواب تھا، حقیقت نہیں تھی، ورنہ میں جہنم میں چلا جاتا۔ مولا مہربانی فرما، 6 دروازوں سے جہنم کے تو نے میں اپنے بندے کو پہلے بچا لیا، ایک بیٹی دے کر مجھے اور بھی بچا لے۔ اب بیٹی مانگ رہا، جب حقیقت کا نہیں پتا تھا، اب حقیقت کھلی تو جھولی پھیلا کے اللہ سے بیٹی مانگ رہا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اپنی اللہ کی دی ہوئی ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے، اچھا رشتہ دے کر، دیندار آدمی دے کر اس کا نکاح کر دیا، اگر اس سے نبھا کرتا رہا، بدعمالیوں کی بدولت اگر یہ ابا جہنم میں بھی جا رہا ہوگا، یہ اس کی بیٹی آڑ بن جائے گی، اس کو جہنم میں نہ جانے دے گی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہے، حضور تشریف لائے، عرض کرنے لگی آج میں بڑی غمگین ہوں، آج میرا دل بڑا دکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا او عائشہ بتلا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی آقا ایک حبشی بوڑھی عورت آج آئی تھی، سوال کیا، کھانے کے لیے کچھ مانگا، اس کے ساتھ 2 ننھی بچیاں تھی، اس نے اپنی بغل میں لی ہوئی تھی، مجھ سے سوال کیا ہم فاقے سے ہیں، بھوک کی حالت میں ہے، اور اللہ کے نبی کے گھر والوں ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو، لیکن میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، میں نے بڑی تلاشی لی، کھانے کی کوئی چیز نہ ملی، میں نے پھر تلاشی لی، امام الانبیاء کے دروازے سے یہ خالی لوٹ جائے مناسب کوئی نہیں، بالآخر سارا گھر چھانا، ایک کھجور کا ٹکڑا مل گیا، میں نے وہی بوڑھی اماں کو دے دیا۔ باوجود اس کے وہ عورت خود بھی بھوکی تھی، لیکن اس نے اس ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے ایک اس بچی کے منہ میں دے دیا، ایک اس کو دے دیا، خود نہیں کھایا۔ حضور نے فرمایا ظاہر ہے جب کچھ تھا نہیں تو تو کہاں سے دیتی، جو تھا دے دیا، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ماں اپنی بچیوں سے بڑی محبت کرتی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اگر اپنی گناہوں کی وجہ سے یہ اماں اگر جہنم میں جا رہی ہوگی تو یہی اس کی یتیم بچیاں کھڑی ہو جائیں گی، آڑ بنے گی، اس کو جہنم میں نہ جانے دے گی، بلکہ اللہ کے سامنے سفارش کر کے جہنم سے بچا کر اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گی۔ علماء اب بھی تشریف فرما ہے، میرے جانے کے بعد جامی صاحب سے، حضرت شیخ الحدیث صاحب سے جا کر کے پوچھ لینا بیٹیوں کی فضیلت قرآن و حدیث میں ہے
کی کوئی نہیں، بیٹوں کی کوئی عظمت نہیں آئی۔ ہاں اولاد اگر بیٹا نیک ہے، اس نیک بچے کی عظمت فضیلت قرآن و حدیث میں ہے۔ یوں قرآن و حدیث میں نام لے کر بیٹی کی عظمت ملتی ہے، لڑکے کی عظمت نہیں ملتی۔ اور جس کی عظمتیں ہیں اسے ہم قبول کرنے کو تیار نہیں، جس کی عظمت کوئی نہیں اس کی پیدائش پہ ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں، بڑے ڈھول باجے ٹرانسجینڈرز تشریف لاتے ہیں جو زبردستی جو ہے وہ اپنا گانا بجانا کر کے ہماری جیبیں خالی کر کے لے جاتے ہیں۔ ہمیں اس وقت وہ منظور ہے، بیٹی کی پیدائش پہ خوشی کوئی نہیں۔ ایک ساتھی ہے ملتان کے قریب ایک بستی ہے وہاں کے، تو وہ اکثر بیانات ہمارے بھی سنتے رہتے ہیں، بہرحال خود بھی حافظ صاحب ہیں، امامت بھی کراتے ہیں، تو انہیں بیٹی کی عظمت کا پتہ ہوگا۔ اللہ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ مجھے فون کیا، کہنے لگے قاری صاحب مبارک ہو، اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی۔ میں نے کہا شاید میں نے صحیح سنا نہیں، میں نے کہا بھئی بیٹا اللہ نے دیا؟ کہتا نہیں بیٹی عطا فرمائی، بڑی خوشی سے خوش ہو کر، اور کہنے لگا کہ کس دن آپ گھر ہوں گے، میں نے آنا ہے۔ میں نے کہا خیر ہے۔ کہتا جی میری اماں نے بھی کہا ہے اور میرا بھی پہلے سے ارادہ ہے، آپ کو مٹھائی دینے آؤں گا، اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرما دی۔ خوشی منایا کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت ایک فرشتے کو بھیجا کرتے ہیں، وہ بڑا عظیم فرشتہ ہے، اس کے گھر میں آ کر پیغام دیتا ہے جو لوگ سن نہیں سکتے، اللہ کے سامنے جھولی بھی پھیلاتا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اے رب کائنات، یہ ماں بھی بڑی کمزور، آنے والی بچی بھی کمزور، جو ان کمزوروں کا تعاون کرے مولا تو اس کو شاد اور آباد فرما دے۔ اس لیے اللہ بیٹا جو بھی دیں، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھیں۔ جب بولنے لگے بچہ یا بچی تو سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ سکھائیں۔ ہم لا الہ الا اللہ سے پہلے کہتے ہیں جی ڈیڈی مما پپا یہ چیزیں سکھاتے ہیں، سکھا منع نہیں، لیکن ان سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھا۔